اور اس کنویں سے پانی لے کے سب کچھ کرو جس میں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی لیتی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے کہ اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی جس کنویں سے پانی پیتی تھی تم اس کنویں سے پانی پیو۔ اللہ کے مقرب محبوب پیغمبر کی نسبت ایک اونٹنی سے ہے اور اس اونٹنی کی نسبت اس کنویں سے ہے۔ 1000 سال ہی کیوں نہ گزر جائیں، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس نسبت کا خیال رکھو، اور جب بھی برکت حاصل کرنا چاہو 1000 سال بیت جائیں نسبتوں کی برکت قائم رہتی ہے۔ کا یہ جو پورا سما منعقد کرتے ہیں، کوئی معاذ اللہ آقا علیہ السلام کی ولادت آج تھوڑی ہوئی ہے، ولادت تو 1400 سال پہلے تھی، تو طویل مدت کے بعد ہر سال اس یاد کو یوں منانا اور ان کیفیتوں کو خوشی، مسرت اور فرح کی کیفیتوں کو اپنے اوپر یوں طاری کرنا، پہلے اس پر سند لا رہا ہوں سنت مصطفیٰ سے۔ حدیث پاک ہے صحیح بخاری میں، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے قوم سمود کی بستی میں سے گزرے۔ بات یاد رکھیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ بخاری شریف میں کتاب الانبیاء میں آیا ہے، سمود کی بستی تھی جہاں حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے، اور اس بستی والے لوگوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں اور ٹانگیں کاٹ دی تھی، شہید کر دیا تھا، اور اس پر اللہ کی بارگاہ سے ان پر عذاب آیا تھا۔ تبوک جاتے ہوئے صحابہ کرام کا لشکر ساتھ تھا، اس بستی سے گزرے۔ اب بڑی توجہ سے بات سنیں، میں دے رہا ہوں صحیح بخاری کتاب الانبیاء، اور حدیث نمبر ہے 3198 بخاری شریف۔ جب وہاں گزرے تو اس مقام پر 2 کنویں تھے، 2 کنویں تھے۔ ایک کنواں وہ تھا جو قوم سمود کی ملکیت میں تھا اس وقت، اور یہ بات 1000 سال پہلے کی تھی جب سمود آباد تھے اور صالح علیہ السلام آئے تھے، 1000 سال پہلے۔ ایک کنواں غیر آباد سمود قوم کا تھا، ایک کنواں وہ تھا جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس وقت پانی پیا کرتی تھی۔ جب اس مقام پر پہنچے تو آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحابہ سے فرمایا خبردار وہ جو کنواں ہے قوم سمود کا، اس سے نہ پانی پینا اور نہ اپنی ہنڈیا اور آٹا گوندنے کے لیے پانی برتنوں میں لینا، منع فرمایا۔ یہ جو دوسرا کنواں ہے جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اس کنویں سے پانی پیو، اسی پانی سے آٹے گوندو، اسی سے ہنڈیا پکاؤ، اور یہی پانی برتنوں میں بھر لو۔ آقا علیہ السلام کے فرمانے سے پہلے صحابہ کرام کو یہ معلوم نہ تھا، وہ اس کنویں سے پانی بھر چکے تھے، انہوں نے ہنڈیا آگ پہ دھر دی تھی اور آٹے گوندھ لیے تھے اور برتن بھر لیے تھے۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو اس کنویں سے پانی لے چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ پانی جو اس کنویں سے لے چکے وہ گرا دو، جو آٹے گوندھ چکے ہیں گرا دو، جن کی ہنڈیا چولہوں پر ہے انڈیل دو، اور برتن خالی کر دو، اور اس کنویں سے پانی لے کے سب کچھ کرو جس میں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی لیتی تھی۔ اب یہاں سے جو پہلا مسئلہ ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ کنواں قوم سمود کا تو تھا 4000 سال پہلے، آج بھی سمود کی ملکیت میں تھا۔ بولیے، جب آقا علیہ السلام گزرے 1000 سال بیت گئے، بستیاں نسلیں گزر گئی، خدا جانے کس کے پاس تھا۔ ایک پرانی 1000 سال پرانی نسبت تھی قوم سمود کی ایک کنویں کے ساتھ،
اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ایک کنویں کے ساتھ. تو فرمایا جو بدبخت قوم سمود کا کنواں تھا اس سے پانی لینا بھی آقا نے منع کر دیا. تو معلوم ہوا سنت مصطفیٰ سے کہ وہ ایک بدبخت قوم کے ساتھ ایک کنویں کی نسبت تھی. آقا علیہ السلام نے اس نسبت کا اتنا خیال رکھا کہ اس کے پانی گروا دیے. اور دوسرا کنواں، بولیے کیا صالح علیہ السلام اس دن موجود تھے؟ بولیے بولیے بھائی، ان کی اونٹنی زندہ تھی، اور وہ جو پانی اس کنویں میں تھا کیا وہ وہی پانی تھا جس میں سے اونٹنی پیا کرتی تھی؟ 1000 سال تک وہ پانی رہتا ہے؟ بتائیں کتنی بار پانی نکلتے رہے، نئے پانی نیچے سے آتے رہے، نہ پانی وہ تھا، اور وہ پانی بھی نہیں جس سے صالح علیہ السلام پیتے تھے. پانی کنویں کا تھا جس سے آپ کی اونٹنی پیتی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے کہ اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی جس کنویں سے پانی پیتی تھی تم اس کنویں سے پانی پیو، اور اس کے پانی سے آٹے گوندو اور ہنڈیاں پکاؤ. 1000 سال گزرنے کے باوجود آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک سبق دیا کہ اللہ کے مقرب محبوب پیغمبر کی نسبت ایک اونٹنی سے ہے، اور اس اونٹنی کی نسبت اس کنویں سے ہے. 1000 سال ہی کیوں نہ گزر جائیں، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس نسبت کا خیال رکھو، اور جب بھی برکت حاصل کرنا چاہو 1000 سال بیت جائیں نسبتوں کی برکت قائم رہتی ہے. اب اگلی بات جو خاص بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہاں تک تو ہو گیا، انہوں نے نئے پانی بھر لیے، پچھلے پانی گرا دیے. اب حضور علیہ السلام نے دوسرا حکم جاری فرمایا. بخاری شریف ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے، بخاری شریف ہے کتاب الانبیاء، صحیح مسلم ہے کتاب الزہد، مسند امام احمد بن حنبل ہے، تمام کتب میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم جب اس بستی سے گزرو، اس بستی پر قوم سمود پر عذاب آیا تھا 1000 سال پہلے، انہوں نے اونٹنی کو شہید کر دیا. کیا؟ پیغمبر کی اونٹنی کی گستاخی کی، پیغمبر کی اونٹنی کی گستاخی کی. اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا. فرمایا چونکہ یہاں 1000 سال پہلے عذاب آیا تھا، جب تم یہاں سے گزرو سر جھکا کر اس عذاب کے ڈر اور خوف کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے یہاں سے گزرو. اب آپ بتائیے کیا اس وقت بھی پتھروں کی بارش ہونے کا ڈر تھا؟ جی اس وقت کوئی عذاب آ رہا تھا؟ بھئی اگر کوئی عذاب آنا بھی ہوتا تو معاذ اللہ وہ تو صحابہ کرام تھے، ان پر کاہے کا عذاب؟ اور صحابہ میں خود ذات مصطفیٰ تھی. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حضور جہاں موجود ہوں وہاں عذاب آنا بھی ہو تو رب اٹھا دیتا. عذاب کا کوئی کھٹکا نہ تھا، کوئی خطرہ نہ تھا، کوئی امکان نہ تھا. 1000 سال پہلے کا عذاب حضور نے صحابہ سے فرمایا تم اس کا تصور کرو، اس کا تخیل خیال ذہن میں لاؤ، تصور کرو، اور روتے ہوئے اس عذاب کے خیال میں یہاں سے گزرو، عذاب کے خیال میں روتے ہوئے گزرو. اب حدیث پاک میں آتا ہے آگے، جس کو امام ابن کثیر نے بھی ان حدیث کے بعد، بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر رونا نہ آئے، کیونکہ عذاب تو نہیں ہے سامنے، کوشش بھی کریں اور رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جسے رونا نہ آئے وہ رونے والا منہ بنا لے اور رونے کی آوازیں نکال لے، اور اپنے اوپر کیفیت تصور تخیل طاری کر کے اس طرح گزرے کیفیت کے ساتھ کہ جیسے وہ رو رہا ہے، آوازیں نکالے رونے کی. اور جو یہ بھی نہ کر سکے فرمایا اسے اجازت نہیں اس بستی سے گزرنے کی. اب یہاں سے جو بات میں نے اخذ کی کہ گریہ و زاری کر کے گزرو، اور یہ بھی بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں ہے،
فرمایا اگر تم لا تدخلوا علی ہؤلاء المعذبین الا ان تکونوا باقین فإن لم تکونوا باقین فلا تدخلوا علیہم لا یصبکم ما اصابہم، اگر تم رو نہ سکو اور رونے کی کیفیت طاری نہ کر سکو تو فرمایا خبردار ان بستیوں سے تمہیں گزرنے کی اجازت نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک عذاب اترا تھا، خوشی کی بات نہ تھی، عذاب تھا، نعمت نہ تھی، سزا تھی، اور اس عذاب کا خوف تھا۔ ہزارہ سال پہلے اس عذاب اور خوف کی کیفیت کو آقا علیہ السلام نے تازہ کرنے کا کہا۔ تازہ کرو، ذہنوں میں خیال لاؤ، زندہ کرو، اپنے اوپر اس کیفیت کو طاری کرو، اور اس کیفیت اور سما کو، ہزارہ سال پہلے کے عذاب کے سما کو ذہن میں اور خارج میں وارد کر کے روتے ہوئے گزرنے کا حکم دیا۔ 1000 سال پہلے اترے ہوئے عذاب کا تصور تازہ کر کے گزرنے کا حکم ہے، اور 1400 سال پہلے ولادت مصطفیٰ کی خوشی کو یاد کر کے چلنے کا حکم کیوں نہیں ہے؟ پھر بات یہاں تک نہیں، آگے بخاری شریف میں ہے، آگے حدیث میں اسی صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے صرف فرمایا ہی نہیں بلکہ خود بھی اپنے اوپر چادر ڈال لی اور سر کو ڈھانپ لیا، سر منور جھکا لیا، اور تیزی کے ساتھ سر جھکا کر اسی کیفیت کے ساتھ بستی سے گزر گئے۔ بتائیے حضور کو بھی معاذ اللہ کسی عذاب کا ڈر تھا؟ کسی پتھروں کی بارش کا خوف تھا؟ حضور کیوں سر انور کو جھکا کے رونے کی کیفیت بنا کے تیزی سے گزرے اور سر انور چادر میں ڈھانپ لیا؟ تاکہ اس طرح پرانی کیفیتوں کو جو اللہ کے عذاب کی ہوں یا اللہ کی نعمت و راحت کی ہوں، انہیں یاد کرنا، ان کا تصور کرنا، اور ان کیفیتوں کو اپنے اوپر طاری کرنا اور اس کو منانا اور اس سے گزرنا، یہ سنت مصطفیٰ بن جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی کیفیت حدیث پاک میں ہے جو اصحاب فیل کے واقعہ سے متعلق، ترمذی شریف کتاب الحج میں حدیث ہے۔ آپ کو معلوم ہے آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ابرہہ ہاتھی لے کر آیا تھا، اصحاب الفیل، جس پر سورہ فیل آئی، اور ابابیل نے پتھریوں کے کنکر گرائے، کنکریاں گرائیں، عذاب آیا۔ وہ وادی، اس وادی کا نام وادی محصر ہے۔ حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام جب اس وادی محصر کے پاس سے گزرے تو وہاں بھی یہی کیا، تیزی کے ساتھ اونٹنی کو ایڑ لگائی اور اونٹنی دوڑ پڑی، اور دوڑتے ہوئے حضور اسی کیفیت کے ساتھ وادی سے گزرے کہ جیسے آج عذاب ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کی اس سنت نے ثابت کر دیا کہ مومن وہ ہے کہ وہ واقعات ذکرہم بایام اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ کے دن ان کو یاد دلایا کریں، اور امت سے کہیں کہ اللہ کے دنوں کو یاد رکھا کرے اور اللہ کے دنوں کی یاد منایا کرے۔ ذکرہم بایام اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ کے ایام، اللہ کے دن کون سے دن ہیں؟ وہ دن جس میں کوئی عذاب آیا، یا وہ دن جس میں امت اور انسانیت پر اللہ کی کوئی نعمت اور رحمت آئی، تو وہ دن اللہ کے ایام بن جاتے ہیں۔ سو عذاب کے دن ہوں تو انہیں غم اور خوف کے ساتھ یاد منایا کرو تاکہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور جس دن اللہ کی کوئی نعمت اور رحمت آئی ہو اسے تشکر اور خوشی اور فرحت کے ساتھ منایا کرو تاکہ عمر پر اللہ کی شکر گزاری رہے۔ یہ دو عمل وہ ہیں جنہیں آقا علیہ السلام نے اپنی سنت بنا کر قیامت تک ہمارے لیے رکھ دیا۔ یہ میں نے ابتداً 2 احادیث دیں، اب آگے آقا علیہ السلام کی سنت کی طرف آتے کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنی حیات مبارک میں یوم موسیٰ منایا۔ ہم میلاد کے جشن کی شکل میں یوم مصطفیٰ مناتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے یوم حضرت موسیٰ منایا، حضور علیہ السلام نے یوم حضرت نوح منایا،
اور آقا علیہ السلام نے یوم آدم منایا. سمجھ آئی بات کی؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،